نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل ہم اس 10 روزہ اعتکاف 2022 میں جمع ہیں، اور آج کی اس خوبصورت محفل اور بابرکت محفل میں جو کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے سجائی گئی ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. معزز معتکفات، میری ماؤں، بہنوں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی عظیم بیٹیوں، ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے سیرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت مبارکہ ایک کامل نمونہ حیات ہے، اور زندگی کے تمام تغیرات اور مسائل میں خواتین کی رہنمائی کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ایک مسلمان عورت پردے میں رہ کر بھی علم کے میدان میں اور امت کی اصلاح اور بھلائی کے کام میں اپنی خدمت بخوبی سر انجام دے سکتی ہے. بلکہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں جو رتبہ عطا کیا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات اس کی عملی تفسیر ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا. آپ ذہانت اور فطانت میں، فراست و متانت میں، علم و عمل میں، یہاں تک کہ زندگی کے ہر پہلو میں کامل تھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یوں تو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور ایک کامل نمونہ حیات ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں ایک مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے. لیکن اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ عورت کے لیے اگر کسی عورت کو فالو کرنا ہو تو وہ ایسی کون سی ہستی ہیں جنہیں بطور رول ماڈل فالو کیا جا سکتا ہے، تو وہ ذات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجی اور عائلی زندگی کے احوال اور معاملات کو اور حضور علیہ السلام کی شخصیت کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ آپ نے کوئی گوشہ نامکمل نہیں چھوڑا. آپ کی روایات سے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ان پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ کتنا آرام فرماتے تھے اور کتنا وقت جاگ کر گزارتے تھے، اور آپ کس قدر راتوں کو اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، عبادات کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے. اور پھر آپ کا گفتار کیسا تھا، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، یہاں تک کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا. اس بنا پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، اور اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی سے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک مرتبہ بچپن میں آپ اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ ان گڑیوں میں، ایک گھوڑا بھی تھا آپ کی ان گڑیوں میں جس کے 2 پر تھے، اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا کہ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا پڑے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت، ذکاوت ذہن اور فہم کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کی تربیت کس نہج پر ہو چکی تھی۔ عموماً بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 7 یا 8 سال کی عمر تک ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھا کرتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں، ان سے احکام کا استنباط کرتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھیں، اور بچپن میں بھی اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو یاد کر لیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں بھی ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعے کا بیان اس انداز میں محفوظ نہیں رکھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت اور فطانت اور علمی استعداد بہت اعلیٰ مانی جاتی ہیں۔ انہیں عرب کی تاریخ، ادب، شاعری، مروجہ قوانین اور طب جیسے مختلف معاملات کے بارے میں حیرت انگیز آگاہی حاصل تھی۔ فقہی امور میں آپ کو کامل دسترس حاصل تھی۔ علم کا کوئی ایسا گوشہ نہ تھا جس کے بارے میں انہیں کمال درجے کی معلومات نہ تھیں۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے اختلافی مسائل ان کے سامنے پیش کرتے اور وہ اپنی اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی سے انہیں حل کرتی۔ آپ کو بہت سے امور میں عین الیقین کا درجہ حاصل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سخت قحط سالی کی زد میں آ گیا، طویل عرصے تک بارش نہ ہوئی، تو صحابہ کرام نے نماز استسقاء اور نوافل ادا کیے اور گڑ گڑا کر عاجزی سے دعائیں مانگیں، لیکن دور دور تک بارش کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ خشک سالی سے فصلیں سوکھ گئی تھیں، انسان، جانور اور مویشی پریشان اور زبوں حال تھے، ہر چیز پر افسردگی طاری تھی۔ مصیبت اور آزمائش کے اس عالم میں لوگ جمع ہو کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری خستہ حالی کا کوئی مداوع کیجیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور حجرے کے چھت میں سوراخ کرتے ہیں۔ جب آسمان اور روضہ مبارک کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ
کہ حجرہ مبارک میں سوراخ کرنے کی دیر تھی کہ بادل آ گئے اور اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، ہم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا بیاں ہو کہ جن کی شان خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ واقعہ افک کے متعلق روایات حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ بیان کرنا چاہتی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر رو پڑیں اور آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں نے اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کیفیت میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بریت میں سورہ نور کی وہ 20 آیات لے کر حاضر ہو گئے، جن کی ابتداء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا، وہ بھی تمہیں میں سے ایک جماعت تھی۔ میری بہنوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہم گناہ گاروں سے کیا بیاں ہوگا، ان کی شان ہم سے کیا بیاں ہوگی کہ جن کی شان اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی محبوب زوجہ سے بھی کتنی محبت ہے کہ ان کی شان میں آیتیں نازل فرماتا ہے اور بہتان لگانے والوں کو خود جواب دیتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے دشمنی اللہ رب العزت سے دشمنی ہے۔ پھر اگر ہم ام المؤمنین کا خدمت دین کے باب میں کردار اور مقام کا جائزہ لیں تو خدمت دین اس وقت تک مقبول اور مبارک نہیں ہوتی جب تک دین کی خدمت کرنے والا خود اپنی زندگی کو اور اپنی سیرت و کردار کو، اپنی شب و روز کو دین کے عملی نمونہ نہ بنا لے۔ حضرت ام المؤمنین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تو تھیں، مگر خود وہ اپنی عملی زندگی میں دین کا عظیم الشان نمونہ تھیں۔ آپ عبادت گزاری میں، تقوی میں، زہد و ورع میں بلند مقام رکھتی تھیں۔ زاہدہ اور عابدہ ہونے کے علاوہ سخاوت اور فیاضی میں بھی اب اپنی مثال آپ تھیں۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں ہزاروں درہم ملے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ وہ سارا مال خدا کی راہ میں تقسیم کر دے۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو خادمہ کہنے لگیں کہ اے ام المؤمنین، میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب افطار کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے شکر اور صبر کے ساتھ سادہ پانی سے افطار کر لیا۔ ان کی ذات میں یہ رحم دلی اور سخاوت و فیاضی کے مظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کا مظہر تھے۔ وہ دیکھ چکی تھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے مواقعوں پر سخاوت اور فیاضی کے دریا بہا دیا کرتے تھے، اور جب تک راہ خدا میں درہم و دینار لٹا نہ دیتے بستر پر آرام کے لیے تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جو کچھ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتا اس کو اسی وقت خیرات فرما دیتی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو اکثر بیان فرماتی کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی خیرات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں تو اموال کثرت سے آنے لگے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
1,00,000 درہم آپ کے حصے میں آئے، مگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نے وہ 1,00,000 درہم خیرات کر دیا۔ اسی طرح جب ہمہ وقت خیرات کر دیتی اور کچھ نہ بچتا تو ایک روز آپ کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ 1 درہم بچا کر رکھ لیتی تو اس سے ہمارے لیے کچھ کھانے کا سامان آ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی۔ یعنی کہ آپ اس قدر سخی تھیں کہ آپ سیلف لیس ہو کر لوگوں کی امداد کیا کرتی تھیں کہ خود کو بھول جاتی تھیں، اور آپ کو یہ خیال بھی نہ گزرتا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے اور روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ تو میری بہنوں، ہم اگر اپنے احوال کا جائزہ لیں تو ہم پہلے اپنا سوچتی ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور پھر جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پھر کہیں جا کے دوسروں کا سوچتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند میں روایت فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عبادت کا ذوق اتنا کمال کا تھا، اور عبادت میں ریاضت اور مجاہدہ اتنا بلند مرتبے کا تھا کہ جب اکیلی نماز پڑھتیں تو ہر نماز میں طویل قیام فرماتیں اور گریہ و زاری کرتیں۔ آپ عمر بھر اکثر و بیشتر روزے سے رہنے کا اہتمام فرماتی تھیں، اور سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزہ ترک نہ کرتیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گھر پر موجود تھیں اور حج کے دن تھے، یوم العرفہ کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، آپ اپنے اوپر پانی گرا رہی تھیں۔ آپ سے افطار کے لیے کہا گیا مگر آپ نے افطار نہ کیا۔ آپ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ حج پر نہ گئے ہوں ان کے لیے یوم العرفہ کا روزہ پچھلے پورے سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے میں روزہ ترک نہیں کرتی۔ عبادت میں کوئی ایک فضیلت کا عمل بھی آپ ترک نہیں فرماتی تھیں، حتیٰ کہ سفر میں بھی اکثر روزے سے رہتی تھیں۔ اسی طرح آپ کا زہد و ورع بھی کمال کا تھا۔ پوری حیات طیبہ میں فرائض و واجبات اور سنن کا ادا کرنا آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ شبہات سے بھی بچتی تھیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال لے کر آیا تو آپ نے پردہ فرما لیا۔ یہ آج کی دور کی خواتین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تقویٰ کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ تو جب ام المؤمنین نے پردہ فرما لیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تو دیکھتا نہیں ہے، آپ نے پردہ کیوں کیا ہے؟ اس کو نظر نہیں آتا، یہ تو نابینا ہے۔ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو دیکھتی ہوں، مجھے تو نظر آتا ہے۔ تو میری بہنوں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ہمیں بھی سیدہ پاک کے نقوش سیرت پر چلتے ہوئے تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حجرے مبارک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بنا، اور ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے، تو ان کی حاضری بھی آپ باپردہ ہی دیا کرتی تھیں۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوئے تو آپ اپنی چادر مبارک کو زیادہ سخت اہتمام کے ساتھ اوڑھتیں، پردے کا زیادہ اہتمام کر کے سلام کے لیے جاتیں، کیونکہ وہ غیر محرم تھے۔ اس سے آپ کے اس اعتقاد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی تھیں کہ صاحب مزار حاضر ہونے والے کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ شرف تنہا میرے حصے میں آیا کہ وصال کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس میری گود میں تھا، اور میرے ہی حجرے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کے لیے منتخب کیا گیا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علماء اور فقہائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو مس کرنے کا شرف نصیب ہوا، وہ فضیلت اور مرتبے میں عرش معلیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں یہاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایثار اور قربانی کی ایک بہت خوبصورت اور عظیم مثال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو ان کا مزار اقدس اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک آپ کے حجرے میں بنا، تو ساتھ ایک قبر کی جگہ تھی۔ فرماتی ہیں کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے یہ تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوں، اور جگہ بھی میری اپنی تھی، میرا ہی حجرہ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے، انہوں نے درخواست بھیجی کہ یہ تیسری جگہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اگر ہو سکے تو یہ آپ اپنی جگہ مجھے دے دیں۔ تو در حقیقت انہوں نے ان سے ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی شے مانگ لی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام کی امت پر احسانات کو دیکھا، تو میں نے حضور علیہ السلام کی دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی وہ شے بھی قربان کر دی اور ان کو دے دی۔ خود جنت البقیع میں مدفون ہیں، تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو در حقیقت انہوں نے اپنی خواہش کو حضور علیہ السلام کی خواہش پر قربان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیامت کے دن تک حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونا نصیب ہو جاتا، لیکن آپ نے وہ بھی قربان کر دیا۔ تو میری بہنوں، اسی طرح دعوت و تبلیغ میں آپ کا کردار بڑا نمایاں تھا۔ جب بھی کسی کی زندگی میں، عمل میں، معمول میں، عادات میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی نظر آتی تو آپ مشاہدہ فرماتی، پھر اس کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ روک دیتی، تربیت کرتی اور پھر اصلاح فرماتی۔ اور پھر آپ کا علم دین اتنا وسیع تھا کہ جس میں قرآن کریم کا احاطہ، تفسیر کا علم اور علم حدیث شامل ہیں، اور فقہ اور احکام میں بھی بہت گہرائی اور وسعت تھی۔ علم و اجتہاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ باب ہے جہاں وہ نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی اعلانیہ ممتاز نظر آتی ہیں۔ کتاب و سنت اور فقہ اور احکام میں ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بے تکلف ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جسے امام ترمذی نے روایت کیا، کہ صحابہ کرام کو جب بھی علمی مسائل میں کوئی اشکال ہوتا اور کسی کے پاس کوئی حل نہ ہوتا تو سب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی۔ آپ کے دروازے پر علم کا کوئی طلبگار صحابی اور تابعی آتا، وہ اپنی مشکل کو حل کیے بغیر واپس نہ لوٹتا۔ تو جلیل القدر صحابہ بھی آپ کے تلامذہ تھے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر سوال کرتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت کئی صحابہ کرام آپ سے اخذ فیض کرتے،
استفادہ کرتے اور مسائل کا حل دریافت کرتے۔ اس وجہ سے 100 سے زائد صحابہ کرام اور تابعین کرام نے آپ سے علم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت کیا ہے۔ آپ کا درجہ صحابہ اور صحابیات میں استاد کا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بلکہ جملہ خواتین علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سب کا علم بھی جمع کر لیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب کے علم سے وسیع تر ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ کا ہی حجرہ مبارک محبت وحی تھا، اکثر نزول وحی آپ کے حجرہ مبارک میں ہوا کرتی تھی، اسی لیے آپ صحابہ کرام اور تابعین کرام کے لیے معلمہ تھیں، مفسرہ تھیں، محدثہ تھیں، مجتہدہ تھیں، آپ فقیہہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، طیبہ تھیں، آپ طاہرہ تھیں اور پوری امت مسلمہ کی امامہ بھی تھیں۔ صحابہ کرام میں جو کبار حفاظ حدیث و سنت تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سب کو تعلیم دین دیتی، آپ حدیث پڑھاتی، قرآن کی تفسیر پڑھاتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث روایت کرتی، سنن نبویہ کے احکام سمجھتی، ان میں سے استنباط کرتی، اجتہاد کرتی اور اس طرح پوری امت کی رہنمائی فرماتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کم و بیش 50 سال تک آپ نے امت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پہنچایا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی 2210 روایات آپ سے منسوب ہیں، تو اگر آپ کی یہ مرویات نہ ہوتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بہت بڑا حصہ امت کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک سب سے پہلا مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ السنہ تھا۔ 50 سال تک جہاں علم سنت، علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ کے چشمے بہتے رہے اور صحابہ کرام اور تابعین کرام مختلف شہروں سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے، تو آج بھی امت کو وہ فیض جاری و ساری ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں امت میں کسی ایسی عالمہ، محدثہ اور مفسرہ اور فقیہہ سے واقف نہیں جن کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علم کا بہت بڑا حصہ یاد کر لیا تھا، حفظ کیا ہوا تھا اور 50 برس تک اس نبوی علم کی امانت امت محمدی تک پہنچاتی رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کم و بیش شریعت کے 1/4 احکام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، کیونکہ آپ چشمہ علم محمدی تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے دریا بہائے، صحابہ کرام نے آپ سے علم و فیض لیا، تابعین نے لیا، ان سے تبع تابعین نے لیا، اور کتب احادیث آپ کے علم اور مرویات سے معمور ہیں، اور نسلاً بعد نسلاً امت کے علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین آپ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض لیتے رہے اور فیض لے رہے ہیں۔ تو دین میں آپ کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ آپ ام المؤمنین تو ہیں ہی مگر محسنہ مؤمنین بھی ہیں، پوری امت کی محسنہ ہیں اور علم کے باب میں پوری امت کی سرپرستی فرمانے والی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے ہزارہا صحابہ کرام کی ٹیچر ہو سکتی ہیں،
امت کو علم حدیث کی خیرات بانٹنے والی ہو سکتی ہیں، تو آج کی عورت بھی اگر محنت کرے اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنے علم پر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خوشہ چینوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئیے ہم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں، اور آپ 10 دن جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو صبر سیکھیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اور ہمیں سکھایا۔ شکر بھی سیکھیں جیسے ام المؤمنین نے کیا۔ کوئی برا بھلا کہہ دے تو مولا کے لیے معاف کر دیا کریں۔ یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ اپنے احوال اللہ پر چھوڑ دیں اور اس کی رضا کی خاطر دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ آپ اعتکاف بیٹھیں تو اخلاص کے ساتھ بیٹھیں، للہیت کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ خود کو اتنا بدل دیں، یہاں سے اتنا بدل کر جائیں، دوسروں کی خاطر ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان سے اچھا اخلاق رکھیں، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا اخلاق رکھیں، تو آپ کا مقصد حیات اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے حاصل ہونے والے علم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار پر کرتی ہوں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔